السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، اس آڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ اس میں آپ کو بہت علم بھی حاصل ہوگا اور بد مذہبوں کے اعتراض کا مدلل جواب بھی ملے گا، اور ساتھ میں ایک نئی بات کا انکشاف بھی ہوگا۔ اور میری گزارش ہے کہ سماعت فرمانے کے بعد آپ اسے اپنے تمام سنی بھائی بہنوں تک پہنچائیں۔ 5 دسمبر 2023 کو صبح کے وقت میرے پاس ایک فون آیا۔ میں زیادہ تر فون نہیں اٹھا پاتا ہوں، مصروف رہتا ہوں، لیکن اتفاق سے فون ہاتھ میں تھا تو فون آیا، میں نے اٹھایا۔ بالیسر اڑیسہ سے ایک مولانا خوشتر صاحب ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خادم ہیں، مبلغ ہیں۔ انہوں نے مجھے فون پر بات کی کہ حضور، ہمارے علاقے میں ایک امام صاحب آئے ہیں اور بالکل نئی فکر لے کر آئے ہیں، اور نوجوانوں کو انہوں نے بہت قریب کیا ہے اور عجیب و غریب طرح سے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت مولائے کائنات کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل کہے اور باقی خلفاء سے بھی محبت رکھے، تب بھی وہ سنی رہے گا، اور ایسا اہل سنت کے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے جھٹ سے کہا کہ لیجئے میرے بغل میں ہے، بات کر لیں آپ۔ اب اس وقت میرا فون کاٹنا مناسب نہیں تھا، ورنہ ہمارے آدمی کی سبکی ہو جاتی۔ میں نے اس امام سے بات کی، میں نے پوچھا بھائی اس طرح کی نئی بات آپ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایسا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بہت بڑا نام پیش کیا انہوں نے، عقیدے کے امام ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا۔ تو میں نے کہا ایک کام کریں، آپ مجھے واٹس ایپ پر بھیجیں۔ تو مولانا خوشتر صاحب کے نمبر سے انہوں نے وہ اسکین پیج جو گوگل کی مدد سے انہوں نے نکالا تھا مجھے بھیجا، فتاوی رضویہ شریف کا اور امام ابو الحسن اشعری کی کتاب کا۔ اب جب میں نے امام ابو الحسن اشعری کی کتاب دیکھی تو سمجھ گیا اس میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب چونکہ مدرسے میں صرف گئے ہیں رسماً، ان کو پڑھنا نصیب نہیں ہوا، اور یہ حقیقت ہے، ورنہ یہ اتنی کچی بات نہیں کہتے۔ تو میں نے مطالبہ کیا کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ذرا اسے اس کتاب میں پڑھ کر بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ عربی عبارت بالکل نہیں پڑھ پائے، ان کو عربی عبارت پڑھنے میں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ تو بہرحال میں نے کہا دیکھو بابو، جس طرح میڈیکل میں دواؤں کے ساتھ ساتھ پوائزن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیکل اسٹور ہے تو یہاں ہر چیز شفا والی ہی ہوگی، کچھ بھی اٹھا کے کھا لو، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے احادیث کی کتاب میں صحیح کے ساتھ ساتھ ضعیف بلکہ موضوع روایات بھی لکھی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں وہ آیات آج بھی موجود ہیں جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی وہ قرآن کا حصہ ہے۔ جیسے فقہ کی کتابوں میں راجح قول کے ساتھ ساتھ مرجوح اقوال بھی لکھے جاتے ہیں، ایسے ہی امام ابو الحسن اشعری اہل سنت کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک قول ایسا بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین سے یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، ایسا بھی قول ہے۔ انہوں نے اسے عقیدہ اہل سنت نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے کہا کہ آپ تو عربی عبارت پڑھ نہیں پائے، تو انہوں نے جھٹ سے فتاوی رضویہ شریف کی اردو عبارت پڑھی اور اتنے غوطے کھائے کہ ان کی عبارت پڑھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ان کا مبلغ علم کیا ہے۔ اور ہم تو یار جہاں دیدہ آدمی ہے، دیکھ کے پورے چاول تھوڑی دیکھے جاتے، دو چاول سے سمجھ میں آتا دیکھ پکی یا نہیں پکی، سمجھے؟ وہ کتنے پانی میں ہے مجھے اندازہ ہوا۔ ذرا آپ بھی ان کی آڈیو سنیں۔ جو لوگ متشیع کو رافضی بناتے ہیں، گمراہی کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے بہت بہترین انداز سے فرمایا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ سلف میں جو تمام خلفۂ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور رہتے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان میں افضل جانتا، شیعی کہا جاتا، بلکہ جو صرف امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفضیل دیتا اسے بھی شیعی کہتے، حالانکہ یہ مسلک بعض علماء اہل سنت کا تھا۔ اسی بنا پر متعدد ائمہ کوفہ کو شیعہ کہا گیا، بلکہ کبھی محض غلوہ محبت اہل بیت
کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شیعت سے تعبیر کرتے، حالانکہ یہ محض سنیت ہے۔ سبحان اللہ! تو کتنا بہترین قول اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، لہٰذا جو لوگ گمراہ کا فتویٰ دے رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ سماعت کیا آپ نے؟ یہ انہوں نے مجھے فتاوی رضویہ شریف سے بھیجا، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات کو اگر کوئی تمام خلفاء سے محبت رکھتے ہوئے افضل کہے تو اس افضل کہنے کی بنا پر وہ اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں ہوگا بلکہ سنی ہی رہے گا۔ اچھا، انہوں نے جو کہا آپ نے سنا۔ پہلی بات تو ان کی اردو کتنی غلط ہے سوچئے، اور یہ اگر میرے سامنے بیٹھ جائیں مناظرے کے لیے تو ان کی کیا حالت ہوگی، کاٹو تو ان کے بدن میں خون نہیں رہے گا۔ متعدد کو متعدد پڑھ رہے ہیں، سلف کو سلف پڑھ رہے ہیں، اور یہ صاحب اہل بیت کرام کو اہل بیت کرام پڑھ رہے ہیں، اور بھی کئی ساری غلطیاں، گمراہ کو گمراہ اور قول کو قول۔ ذرا دیکھیے، جس کو پڑھنا نہ آتا ہو وہ اعلیٰ حضرت کی بات سمجھے گا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے، بادشاہوں کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کے اندر بادشاہ ہوتی ہے۔ چلیے میں ان کو یہ عبارت سمجھاتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ جو تمام خلفاء سے عقیدت رکھنے کے باوجود حضرت علی کو افضل کہے اسے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ جو عبارت انہوں نے بھیجی ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے باب الاوقات یعنی نماز کے وقتوں کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعہ پہلے کس زمانے میں کہا جاتا تھا اور آج شیعہ روافظ کو کہتے ہیں۔ ابتدائی دور میں شیعہ حضرت علی کے مددگاروں کو کہتے ہیں، اور اسی طرح شیعہ نے معاویہ بھی تھے، حضرت امیر معاویہ کے مددگار۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے مددگاروں کو حواری کہا جاتا، ایسے ہی ان کے ماننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو شیعہ کہتے تھے، جس کے معنی مددگار کے ہوتے تھے، اور یہ کئی طرح کے تھے۔ اب انہوں نے پوری عبارت پڑھ کر سمجھ لیا کہ اس میں ایک ہی بات کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمانہ متاخرین میں شیعہ روافظ کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے زمانے میں شیعہ رافضیوں کو کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب 3 قسمیں بیان فرمائی تو وہاں رافضیوں کو اعلیٰ حضرت نے بدترین کافر و مرتد لکھا ہے۔ فرماتے ہیں خذلہم اللہ تعالی جمیعا، اللہ ان سب کو رسوا فرمائے، ذلیل کرے۔ ٹھیک ہے، آگے جہاں سے انہوں نے پڑھا ہے مولوی صاحب نے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ حالانکہ سلف میں جو تمام خلفاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، انہوں نے وجہ الکریم پڑھا۔ ان صاحب کو حضرت مولائے کائنات کا نام لینا نہیں آتا ہے۔ کیا ہے وہ لفظ؟ وجہہ الکریم کو ان میں افضل جانتا، شیعی کہا جاتا۔ یہاں ایک بات مکمل ہوئی مولوی صاحب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حالانکہ سلف میں یعنی گزرے ہوئے لوگوں میں، سمجھے؟ اب یہاں اسلاف اہل سنت بھی نہیں کہا، گزرے ہوئے لوگوں میں جو تمام خلفائے کرام کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ان میں افضل جانتا، شیعی کہا جاتا۔ اچھا اب یہاں دیکھیں اس عبارت میں حسن عقیدت رکھتا، یہ نقطہ قابل غور ہے۔ حسن عقیدت یہی ہے کہ ترتیب مذکورہ کو تسلیم کرتا، یعنی جو ترتیب ہے، ترتیب خلافت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سمجھے؟ اس ترتیب کو ملحوظ رکھتا۔ حسن عقیدت کا تقاضا یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے وہاں حسن عقیدت لکھا ہے، اور حضرت علی کو ان تینوں پر فضیلت نہ دیتا، یہی حسن عقیدت ہے۔ پھر فضیلت دینا، اب کوئی کہے فضیلت تو دے رہا ہے، تو پھر اس فضیلت دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر فضیلت دینا ان تینوں پر، اس کا مطلب واضح ہے کہ یہاں خلافت و امامت پر حضرت علی کو فضیلت دینا نہیں، بلکہ حضور سید عالم نور مجسم
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی کو جو قربت حاصل تھی، جو نزدیکی حاصل تھی، اس وجہ سے ان کو افضل سمجھتا، ورنہ حسن عقیدت کا مطلب ہی ضائع ہو جائے گا کہ وہ تینوں سے افضل اگر سمجھے گا تو حسن عقیدت کا کیا معنی ہوا؟ مولوی صاحب ابھی آپ کو مدرسے میں داخلہ لے کر عبارت خوانی، پہلے عبارت خوانی پھر عبارت فہمی سیکھنی پڑے گی، ابھی آپ بہت بچے ہیں، سمجھے؟ تو اعلیٰ حضرت یہاں جو افضل سمجھنے کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے کچھ ایسے خصائص ہیں، کچھ آپ کو ایسی فضیلتیں حاصل ہے جو دوسرے صحابہ کو یقیناً نہیں ہے. جیسے عقد مواخات کا جب موقع آیا کہ رسول اللہ نے ایک دوسرے کو صحابہ کا بھائی بنایا اور حضرت علی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا. تو یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. تو یہ وہ فضیلت ہے جو حضرات سلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خلفاء پر مانتے تھے اور ان کے ساتھ بھی حسن عقیدت رکھتے تھے. اس غایت محبت کی بنا پر ان کو شیعہ کہا جاتا تھا، اور وہ شیعہ نہ حد کفر کو پہنچے تھے، نہ گمراہیت کو پہنچے تھے، نہ وہ جہالت میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ وہ خالص اہل سنت و جماعت تھے. پھر بعد میں جب ان میں بگاڑ ہوتا گیا، جیسے جیسے بگاڑ ہوتا گیا، حکم ویسے ویسے سخت سے سخت تر لگتا گیا. اس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے. پھر اعلیٰ حضرت یہاں فرما رہے ہیں، تو ایک بات یہاں یہ ہوئی. پھر دوسری بات فرماتے ہیں بلکہ جو صرف امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تفضیل دیتا اسے بھی شیعی کہتے، حالانکہ یہ مسلک بعض علماء اہل سنت کا تھا. اب یہ مولوی صاحب کتنی بڑی چالاکی کر دی ہے کہ اوپر سے کنٹینیو پڑھتے آ رہے ہیں، اور جو حضرت علی کو افضل کہے اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسے اہل سنت لکھا ہے. ارے گھامڑ کہیں کے، اعلیٰ حضرت یہاں دوسری بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ جیسے کہ حضرت ابو بکر و عمر کی افضلیت پر اجماع ہے، یہ جمہور کا مذہب نہیں ہے، اس پر اجماع قطعی ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب حضرت عثمان و علی کے بیچ میں صحابہ کی دو رائے ہے، اور اس زمانے سے آج تک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. اب کوئی اگر اہل سنت و جماعت میں حضرت عثمان سے افضل کہے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کہتا ہے. حضرات صحابہ کے اندر خود یہ دو رائے چلی آ رہی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے تھے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت جو اجماع کا اتباع کرنے والے ہیں، غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر نئی راہ پر چلنے والے اور جہنم میں علیحدہ جانے والے لوگ نہیں ہے. ہم اسی طرح مانتے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، پھر مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ. اب اعلیٰ حضرت سرکار یہاں جو دوسری بات فرما رہے ہیں کہ بعض علماء اہل سنت ایسے بھی تھے، بعض یعنی بہت گنے چنے، اور ان علماء اہل سنت میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ان کے بعد کے لوگ بھی ہیں کہ جو حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل سمجھتے، انہیں بھی شیعی کہا جاتا. سمجھے؟ انہیں بھی شیعی کہا جاتا. اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اسی بنا پر متعدد ائمہ کوفہ کو شیعہ کہا گیا. اب یہاں یہ بات پوری ہو. اب تیسری بات، بلکہ کبھی محض غلبہ محبت اہل بیت کرام کو شیعت سے تعبیر کرتے، حالانکہ یہ محض سنیت ہے. اب مولوی صاحب کتنے چالاک ہیں کہ عبارت پڑھ رہے ہیں اوپر سے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا. اب جاہل لوگ تھوڑی سمجھیں گے کہ کہاں وقف کرنا ہے، کہاں انفصال ہے، کہاں اتصال ہے، کہاں دوسری بات ہو رہی ہے، ہاں کہاں پہلی بات سے دوسری بات کا انفصال ہے. مولوی صاحب کل ملا کر نیچے آ کر کہہ رہے ہیں دیکھو اعلیٰ حضرت فرما رہے یہی سنیت ہے. ارے گھامڑ، یہ تیسری بات اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو زیادہ اہل بیت کرام کے قریب ہوتا، ان کو چاہتا، ان سے محبت کرتا، اسے بھی شیعہ کہا جاتا، حالانکہ یہ سنیت ہے. اور حقیقت یہی سنیت ہے کہ اہل بیت پاک سے محبت کی جائے، حقیقت یہی سنیت ہے. جی ہاں، علامہ نبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی
سرکار کی آل پاک سے اس قدر محبت فرماتے کہ جب انہیں بغداد لایا گیا تو ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، بلکہ اہل بیت سے ان کی محبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے انہیں رافضی تک کہہ دیا۔ یہ تیسری بات ہے کہ اگر کوئی اہل بیت پاک سے سچی محبت رکھتا ہے، صحابہ کرام کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، ترتیب ملحوظ رکھتے ہوئے، اگر کوئی اسے رافضی کہے تو کسی کے کہنے سے وہ رافضی تھوڑی ہوگا۔ مولوی صاحب اتنے چتر آدمی ہے، اتنے چتر آدمی ہے کہ 3 مختلف باتوں کو ایک بنا کر پیش کیا اور ماحصل یہ بتایا کہ بھئی کوئی حضرت علی کو صحابہ سے افضل کہے، حضرت عثمان سے افضل کہے اور غایت درجہ کی محبت رکھے، کل ملا کر وہ سنیت ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے غایت درجہ کی محبت یہ سنیت ہے، یہ رفض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی ان کو بڑی یاد آئی، حالانکہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کے یہ منکر ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کو یہ جانتے نہیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ آئیے میں ان کو ایک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دوں، فتاوی رضویہ شریف جلد 11 میں صفحہ 345 سے 347 کے بیچ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہے، غالی رافضیوں کی، فرمایا کافر و مرتد ہے، دوسرے تبرعی، فرمایا عند الفقہاء یہ کافر ہیں، عند الفقہاء یہ کافر ہیں، اور محققین یعنی عند المتکلمین یہ گمراہ ہیں، اور تیسری قسم اعلیٰ حضرت نے جو حضرت علی کو حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں ان کی بیان فرمائی ہے۔ جلد 11 میں دیکھیے فتاوی رضویہ شریف کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تفضیلی کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو خیر سے یاد کرتا ہو۔ آپ یہی نہ کہہ رہے تھے کہ جو تمام صحابہ کو خیر سے یاد کرے، ان سے محبت رکھے، پھر حضرت علی کو افضل کہے، وہ سنی ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو یہ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ تفضیلی کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خیر سے یاد کرتا ہو، خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم کی امامت برحق جانتا ہو، صرف امیر المؤمنین مولا علی کو شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل مانتا ہو۔ کس سے افضل مانتا ہو؟ حضرت ابو بکر و عمر سے، صرف حضرت علی کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل مانتا ہو، انہیں کفر سے کچھ علاقہ نہیں، یعنی یہ کافر نہیں ہے، بد مذہب ضرور ہیں، گمراہ ضرور ہیں، اور تم ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہو، تم گمراہ ہو، بے دین ہو، لائق امامت نہیں ہو، وعظ و بیان تم سے نہ کروایا جائے۔ میں تمام بالیسر والوں سے کہتا ہوں میری اس آڈیو کو پورے بالیسر میں پھیلائیں اور اس مولوی کو سنائیں کہ جو تم نے فتاوی رضویہ کے نام پہ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، نوجوانوں کو گمراہ کیا، مفتی کلیم حنفی رضوی بالیسر آ رہے ہیں تمہاری خیریت ناپنے کے لیے، اور وہ تم سے مناظرہ کریں گے۔ میں تمام احباب اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جہاں بھی اس قسم کے پیر صاحبان، مولوی صاحبان آئیں کہ جن کے دلوں میں بغض صحابہ، وہ بغض اہل بیت ہو، بغض اولیاء کرام ہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والے ہوں، پہلی فرصت میں ان کو رفو چکر کریں۔ اگر یہ نہ مانتے ہوں تو پھر ان کو دعوت مناظرہ دیں میری طرف سے، انشاءاللہ یہ فقیر اپنے ذاتی خرچ سے، حالانکہ میں نے تقریریں کرنا بند کر دی ہے کچھ وجہ سے، انشاءاللہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ سلسلہ کب شروع کرنا ہے، لیکن مسلک حق کے لیے دنیا کے کسی خطے میں مناظرے کی غرض سے جانا ہو، کسی سے مناظرہ ہو، وہابی، دیوبندی، اہل قرآن، تفضیلی، رافضی، تبرعی، مرزائی، اہل قرآن، چکڑالوی، نیچری، جتنے فرقہ باطلہ ہے، انشاءاللہ یہ فقیر آدھی رات کو حاضر ہے۔ اس امام سے توبہ کروائی جائے اس کی بدعقیدگی سے، اور جب یہ صدق دل سے توبہ کرے، اپنی توبہ پر قائم رہے، تب یہ لائق امامت ہے، ورنہ اسے امامت سے چلتا کر دیا جائے۔ اور ایسے جہاں بھی ہے ان سب کے ساتھ یہی حشر ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب میں تمہیں فقیر کلیم حنفی رضوی دعوت مناظرہ دیتا ہوں، چیلنج مناظرہ دیتا ہوں کہ تم فتاوی رضویہ سے تفضیلی کو سنی ثابت کرو، اور میں فتاوی رضویہ اور قرآن و سنت، اجماع و قیاس جو اہل سنت کی اساس ہے اس سے ثابت کروں گا کہ تفضیلی گمراہ کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، تم جس کو چاہو ہندوستان میں لے کر آؤ، اور ویسے تو تمہیں ہی بیٹھنا چاہیے، فتاوی رضویہ تم ہی لوگوں کو سمجھا رہے تھے نا، اور اتنی غلطیاں پڑھنے میں، اردو تک تمہیں بولنی نہیں آتی ہے، عربی تم کیا پڑھو گے، مناظرے میں تم کیا بیٹھو گے؟ تم سے زیادہ اچھی بات
ہمارے مدرسے کے شروع کے طلباء کرتے ہیں۔ برادران اہل سنت و جماعت اس بات کو دل سے لگا لیں کہ جہاں بھی اس قسم کے لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کریں، اور میرا یہ کھلا چیلنج مناظرہ ہے بالے سر کے اس حشمت رضا کو جو وہاں تفضیلیت پھیلا رہا ہے کہ باز آ جا، توبہ کر لے، ورنہ مناظرے کے لیے تیار رہے۔ مولانا خوشتر صاحب جو جامعہ عائشہ صدیقہ چلاتے ہیں ان سے میں کہوں گا مناظرے کا اہتمام کریں، اس سے تاریخ لے لیں، اس سے وقت لے لیں، انشاءاللہ یہ فقیر اپنے خرچ سے آئے گا، مناظرہ کرے گا، اور انشاءاللہ دنیا اس کا عبرتناک انجام دیکھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت جس میں صحابہ و اہل بیت پاک اور اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم سکھائی جاتی ہے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس سلسلے میں جو صاحبان بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820 672 770 9820672770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔